سوچیے ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم سے ہوا چلتی تھی، جس کے سامنے جن جھک جاتے تھے اور جس کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ چیٹی کی آواز بھی سن لیتے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو صرف طاقتور بادشاہ ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ شکر گزار، سمجھدار، رحم دل نبی بھی تھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی ایک نیو اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ پلیز ضرور سنیں اور اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کریں، اور پلیز جزائے خیر کے لیے میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو لے کر آؤں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ کہانی صرف طاقت کی ہی نہیں، یہ کہانی ہے اخلاق، صبر، انصاف اور اللہ پر پورے یقین کی۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سنیں، کیونکہ آخری واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ بچپن اور نبی داؤد علیہ السلام کی تربیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ گھر تھا نبوت کا، جہاں ہر سانس اللہ کی یاد میں لی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے ہی سلیمان علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، کم بولنے والے اور گہری سوچ رکھنے والے تھے۔ ان کے والد داؤد علیہ السلام انہیں صرف علم نہیں سکھاتے تھے بلکہ انصاف، رحمت اور ذمہ داری بھی سکھاتے تھے۔ ان کا وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، دو کسان نبی داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور جس میں سے ایک نے بولا، میری فصل دوسرے کی بکریوں نے برباد کر دی۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں فصل کے مالک کو دے دی جائیں۔ سب چپ تھے، لیکن چھوٹے سے سلیمان علیہ السلام نے ہمت کر کے کہا، ابا جان، اگر بکریاں کچھ وقت کے لیے فصل کے مالک کو دے دی جائیں اور جب فصل دوبارہ اگ جائے تو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے بہتر تھا اور اللہ کو بھی بہت پسند آیا۔ قرآن میں اللہ نے خود اس فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے سمجھ عمر سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہت جو عبادت بن گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، انہوں نے اللہ سے ایک عجیب دعا مانگی، یا اللہ، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، انہیں ملا جنوں پر حکم کرنے کا، ہوا پر اختیار کرنے کا اور جانوروں کی زبان کو سمجھنے کی قوت دی۔ لیکن دوستوں، یہ سب ملنے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام میں گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ایک اور واقعہ، چیٹی اور مسکراتے نبی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بڑی سی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج میں انسان، جن اور پرندے سب شامل تھے۔ اچانک وہ مسکرائے، سب لوگ حیران رہ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی چیٹی نے دوسری چیٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن لیا اور ہنس کر کہا، یا اللہ، مجھے شکر گزار بنا دے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز بھائی بہنوں، سوچئے جو بادشاہ چیٹی کی فکر کرتا تھا وہ کتنا رحم دل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہدہد پرندہ اور سبا کی ملکہ کا واقعہ دیکھیے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے نوٹس کیا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ غصے میں نہیں آیا، پہلے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ ہدہد بولا، میں سبا کے شہر سے آ رہا ہوں، وہاں ایک رانی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس رانی کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے ایک خط بھیجا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور گھمنڈ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ ان کی طاقت کا معجزہ سنیے۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی عظمت دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا، کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آیا؟ اس کے آنے سے پہلے ایک جن بولا، میں لا دوں گا، لیکن ایک اللہ کے بندے نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، اور تخت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ بھی میرے رب کا امتحان ہے۔
ملکہ بلقیس کا ایمان آیا۔ جب ملکہ بلقیس نے سچائی دیکھی، انصاف دیکھا اور اللہ کی قدرت دیکھی تو اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں، یہ جیت تلوار سے نہیں اخلاق سے ہوئی ہے۔ یعنی اخلاق، یعنی ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ شکر اور صبر کا پیغام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے طاقت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، علم ملنے پر نرمی رکھیں اور فیصلہ کرنے میں ہمیشہ انصاف کریں۔ مطلب جو آج کل دنیا میں اصول چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ منہ دیکھا فیصلہ کرتے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ وہ سب کچھ رکھتے تھے لیکن دل صرف اللہ سے لگا ہوا تھا۔ اگر آج ہمیں تھوڑی سی بھی پاور مل جاتی ہے تو سوچئے کتنی ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے۔ تھوڑی سی سکسیس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سوچئے سلیمان علیہ السلام یاد دلاتے ہیں اصلی بادشاہت دل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا شکر گزار دل عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ اپنا اور اپنی فیملی کے سبھی ممبرس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ہماری ایک نئی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ سیریز میں انشاءاللہ تعالی۔